سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ شعبان المعظم کا مبارک مہینہ شروع ہے اور اس کے بعد چند دنوں میں 15 شعبان جس کی فضیلت احادیث میں ہے وہ آنے والا ہے۔ 15 شعبان جس کو شب برات بھی کہا جاتا ہے، لوگوں میں اس کے بارے میں مختلف تاثرات ہیں۔ کچھ لوگ تو بہت زیادہ سختی کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ اس کے فضائل کے بارے میں کوئی حدیث نہیں ہے، جس نے بھی کچھ کہا غلط کہا۔ اور کچھ لوگ جو ہے پھر غلو میں جاتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ اس کے بارے میں بہت سارے احادیث ہے، یہ فضائل، یہ فضیلت وغیرہ وغیرہ۔ تو مختصراً عزیزان گرامی، آج کے مجلس میں یہ بات ذہن نشین ہو جائے کہ شب برات کے فضائل کے بارے میں احادیث موجود ہے۔ تقریباً 10 صحابہ کرام نے حدیث نقل فرمایا ہے جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے شب برات کے فضائل کو بیان فرمایا ہے۔ خود قرآن مجید میں جو ابتدا میں نے آپ کے سامنے پڑھی، اللہ رب العزت نے یہی فرمایا کہ ایک رات ایسے آنے والی ہے کہ جس میں تمام لوگوں کے معاملات سمیٹ لیے جاتے ہیں۔ ایک حدیث میں ہے کہ شب برات کی رات کو فرشتے جو ہے تب اللہ رب العزت کے حکم سے تمام لوگوں کے ناموں کو لکھ لیتے ہیں کہ کتنے بندے اگلے سال تک پیدا ہوں گے، ان کا رزق کا کیا بندوبست ہوگا اور کب ان کا انتقال ہوگا، یہ لکھ دیا جاتا ہے۔ اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس رات کو اللہ رب العزت کے خوب عبادت کرو۔ البتہ یہ بات ضرور ذہن میں ہو کہ عبادت کا تعین، عبادت کا طریقہ اس رات کو کوئی مختص نہیں ہے۔ جس طرح میسجوں میں آتا ہے کہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ اس رات کو سورہ فاتحہ 4 رکعت پڑھو، پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھو، پھر فلان سورت پڑھو اتنی مرتبہ، پھر یہ جو ایک میسج چلے گا یا چل رہا ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، اصلیت نہیں ہے۔ جتنا ہو سکتا ہے بندہ اللہ رب العزت کے سامنے سرب سجود ہو جائے، عبادت کرے، اور عبادات میں سب سے بہترین عبادت وہ یہی ہے کہ بندہ اکیلے میں اللہ رب العزت سے مناجات کرے۔ فرض نمازوں کے لیے تو مسجدیں ہیں، لیکن نوافل کے لیے بہتر یہی ہے کہ بندہ اپنے گھروں میں نفلیں پڑھے۔ حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی ارشاد فرمایا، لا تجعلوا بیوتکم مقابر، اپنے گھروں کو قبرستان مت بناؤ۔ علماء نے لکھا ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ گھروں کو قبرستان مت بناؤ کا معنی یہ ہے کہ گھروں میں تم لوگ بالکل قرآن نہ پڑھو، یہ ہے قبرستان۔ تو گھروں میں بھی قرآن مجید پڑھنا چاہیے، عبادت کرنی چاہیے، نوافل پڑھنا چاہیے۔ اور وہ حدیث ہمارے ذہن میں ہے کہ رات کے آخری پہر میں ہمیشہ اللہ رب العزت کے رحمت آسمان دنیا میں آ کر یہ اعلان کرتی ہے کوئی مانگنے والا جس کو میں عطا کروں، ہے کوئی بیمار جس کو میں شفا دے دوں، ہے کوئی محتاج جس کے احتیاج کو میں دور کر دوں، وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ اس لیے ہے کہ جب بندہ اکیلے میں اللہ رب العزت کے سامنے مناجات کرتا ہے تو اللہ رب العزت اس کو عطا فرماتے ہیں۔ تو اس وقت بندہ جب اکیلے میں اپنے گھر میں ہوگا، اللہ رب العزت کے حضور زیادہ متوجہ ہو جائے گا۔ اس لیے نفل پڑھنا مسجدوں میں بعض علماء نے یہی فرمایا ہے کہ یہ کراہت سے خالی نہیں ہے۔ اس بندے کے لیے ہے کہ جو بندہ اگر گھر میں جائے، وہاں اس کو بالکل فرصت نہ ملے اگر وہ نفل پڑھے، یا مسجد سے باہر نہیں نکلتا اس لیے وہ یہاں نفل پڑھتا ہے، یا نماز کے بعد، نفل کے بعد وہ مسجد میں ہی دوسرے نیک اعمال میں مشغول ہوتا ہے، تو اس کے لیے گنجائش ہے، باقی لوگوں کے لیے نہیں ہے۔ البتہ ایک صحیح حدیث شب برات کے بارے میں یہ آئی ہے کہ رات کو
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جنت البقیع بھی تشریف لے گئے. اس لیے مفتی اعظم پاکستان حضرت مولانا مفتی محمد شفیع عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا، وہ فرماتے ہیں کہ دیکھو پوری زندگی میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک حدیث ایک مرتبہ قبرستان جانا یہ ثابت ہے. لہذا اگر ہم بھی حدیث پر عمل کریں، ایک ہی مرتبہ بندہ جائے قبرستان تو کوئی حرج نہیں، لیکن اس کو ضروری سمجھنا اور جو لوگ نہیں جائیں گے ان کی مخالفت کرنا یہ شریعت میں درست نہیں ہے. یہ شب برات کے بارے میں نے عرض کیا. باقی کوئی ایسی حدیث اور کوئی خیرات صدقہ خیرات کے بارے میں جو کہا جاتا ہے ایسے کوئی بات نہیں ہے. جتنا ہو سکتا ہے اللہ رب العزت نے جس کو وسعت دی ہے اپنے وسعت کے مطابق اپنے اوپر خرچ کرے، اپنے بچوں پر خرچ کرے اور اپنے عزیز اقارب پڑوسیوں پر خرچ کرے. اللہ رب العزت عمل کی توفیق نصیب فرمائے. اگلی بات وہ یہ ہے عزیزان گرامی، یقیناً ہم لوگ بار بار یہ کہتے ہیں کہ موت برحق ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ موت برحق ہے. خوش نصیب ہے وہ بندہ جو موت سے پہلے موت کی تیاری کرے. اس لیے آئے روز ہم لوگ سنتے ہیں کہ اچانک فلان بندے کا انتقال ہوا، فلان مر گیا، یہ ہوا وہ ہوا. یہ سب کے سب بہانے ہیں، بس اپنے وقت میں موت آنے والی ہے. اس سے پہلے ہر انسان کو چاہیے موت سے پہلے موت کی تیاری کرے. آج تقریباً 2-4 دن پہلے یا 2-3 دن پہلے ایک بندے کا جب انتقال ہو گیا، ماما احمد کا، اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرمائے. اس دن جنازے میں ایک اور دوست یہاں نماز کے لیے بھی آتے تھے، وہ بھی شریک تھا، صوفی محمد ابراہیم. اکثر جمعے کی نماز میں یہاں آتے تھے. تو اس کا آج صبح اچانک دکان میں بیٹھا ہوا تھا اور اس کا دل کا اٹیک ہوا، انتقال ہوا. انا للہ و انا الیہ راجعون. تو عرض کرنے کا معنی یہ ہے عزیزان گرامی، یہ موت اچانک آ جاتی ہے تو موت سے پہلے بندہ موت کی تیاری کرے. اب یہ جو 15 شعبان ہے اس میں بھی اللہ تعالیٰ بہت سارے لوگوں کی مغفرت فرماتے ہیں، لیکن چند لوگ ایسے ہیں جو ان مغفرت سے محروم ہوتے ہیں. ایک مشرک ہے، الحمدللہ ہم لوگ مسلمان ہیں، اور دوسرا ان لوگوں کی بھی مغفرت نہیں ہوتی جو والدین کی نافرمان ہیں. اس لیے جو نوجوان جن کے والدین زندہ ہیں ان کو وہ غنیمت سمجھے، ان کے خدمت کو اپنے لیے سعادت سمجھے اور ان کو خوش رکھے. اس لیے جو بندہ والدین جن سے ناراض ہے اللہ رب العزت ان کو معاف نہیں فرماتے ہیں. اور اس کے علاوہ ایک مدمن الخمر، شراب پینے والا، ہمیشہ جو شراب پیتا ہے. اور اس کے علاوہ ایک اہم بات جس پر ابھی تک میں قادر نہیں ہوا ہوں، میں اس پر ابھی تک کامیاب نہیں ہو سکا ہوں، اللہ کرے ہم سب اس میں کامیاب ہو جائے، وہ یہ ہے کہ دل سے جو بغض ہے، حسد ہے، ناراضگی ہے، جس کے دل میں یہ بغض ہے اس کی بھی مغفرت نہیں ہوتی. اس لیے ایک دوسرے کو اللہ کی رضا کے لیے معاف کرے. بسا اوقات میں ہمیشہ تقریباً اس دن یہ 15 شعبان میں اور اس کے علاوہ رمضان کے ہر تاریخ میں یہی بات کہتا ہوں 21 کے بعد کہ دل میں جو نفرت ہے، بغض ہے، ان کو دور کیا جائے، ورنہ اللہ مغفرت نہیں کرتا ہے. بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ اس حدیث کو ہم سنتے ہیں، الحمدللہ ہم عمل کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق دے. لیکن ایک بندے نے مجھے یہ کہا کہ اس حدیث کو بھی میں نے سنا، بطور فخر کے کہہ رہا تھا، میرا دل اتنا سخت ہے میں نے پھر بھی اس سے راضی میں نہیں ہوا ہوں. انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ اس کے اپنے دل کی قصور ہے، اس کے اپنے نفس کا قصور ہے، یہ اللہ کے حدیث اور اللہ رب العزت کے فرمان کا قصور نہیں ہے. اس کو چاہیے اپنے دل کا گویا علاج بھی کرے اور فکر مند بھی ہو جائے. کم از کم ہم لوگ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، ہم آج یہ عہد کریں کہ انشاءاللہ الرحمن آج کے بعد رمضان کی تیاری میں ہم لگے ہوئے ہیں، آج کے بعد کم از کم اپنے دل سے نفرت، بغض وغیرہ ان کو ختم کریں گے. اور جن سے ہم معافی مانگے ان سے بھی میرے گزارش یہ ہے
کہ جس سے بندہ معافی مانگے گا، اللہ سے جب بندہ معافی مانگتا ہے اللہ معاف کرتا ہے۔ ابھی انسان ہے، کمی کوتاہی کسی سے ہو گئی ہے تو وہ جا کر آپ کے پاس جب آتا ہے جی مجھے معاف کرو، تو آپ کو بھی چاہیے اللہ کے رضا کے لیے اس کو معاف کرو، کیونکہ حدیث میں ہے کہ جب آپ اللہ کے رضا کے لیے کسی کو معاف کرو گے، معافی دینے والی ذات اللہ کی ہے، پھر اللہ فرمائیں گے میرے صفت کو تم نے اپنایا لہٰذا میں تمہیں بھی معاف کروں گا۔ تو اس لیے ایک دوسرے سے معافی مانگنے میں کوئی عیب بھی نہیں ہے، کوئی شرم بھی نہیں کرنا چاہیے، اور جس سے معافی مانگا جائے اس کو بھی چاہیے اللہ کے رضا کے لیے ایک دوسرے کو معاف کرے۔ تو کم از کم یہ عہد کرے آج سے لے کر عید والے دن تک ہم لوگ ایک دوسرے سے ناراض نہیں ہوں گے انشاءاللہ، ٹھیک ہے؟ میں نے بھی اپنے طرف سے یہ عہد کیا، آپ نے بھی یہ عہد کرنا ہے، اور اگر ناراض ہے ایک دوسرے کو راضی کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ان باتوں پہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔